جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں جنت میں جب میں گیا تو میں نے اپنے چچا زاد بھائی جعفر طیار کو دیکھا کہ وہ سون کے پر اسے دیے گئے ہیں اور وہ پرواز کر رہے ہیں، اور اپنے چچا کو دیکھا تو وہ ٹیک لگائے جنت میں تخت پر ٹیک لگائے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں، میرے چچا وہ ہیں کہ آسمانوں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب امیر حمزہ یہ خدا کے بھی شیر ہیں اور رسول اللہ کے بھی شیر ہیں۔ آپ کی کنیت ہے ابو عمارہ، آپ کی ایک شہزادی۔ جب حضرت جناب امیر حمزہ کو شہید کر دیا گیا تو اب وہ جو آپ کی شہزادی تھی حضور علیہ السلام کو دیکھتی تو وہ چچا چچا کہتے ہوئے پیچھے پیچھے آتی۔ مولا کائنات یہ منظر دیکھ رہے ہیں، جعفر طیار بھی دیکھ رہے ہیں، جناب زید بن حارثہ وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ مولا کائنات یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ میری چچا زاد بہن ہے، اب یہ مجھے عطا فرما دیجئے، میں ان کی کفالت کروں گا۔ جعفر طیار بھی یہی عرض کر رہے ہیں کہ حضور میں کفالت کرنا چاہتا ہوں۔ زید بن حارثہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے آقا، یہ حمزہ کی شہزادی ہے، مواخات مدینہ کے وقت آپ نے جب ایک دوسروں کو بھائی بنایا تو امیر حمزہ کو آپ نے میرا بھائی بنایا تھا۔ زید بن حارثہ کو حضور نے یہ فرمایا کہ اے زید بن حارثہ، تم امیر حمزہ کے بھائی ہو، تو میں اس رشتے کی وجہ سے آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں جناب سید الشہداء امیر حمزہ کی شہزادی کی میں کفالت کروں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ کو یہ فرمایا کہ اے علی، تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ اس موقع پر یہ فرمایا، اور حضرت جعفر طیار کے لیے فرمایا کہ اے جعفر، تم سیرت میں صورت میں میری طرح ہو۔ اور زید بن حارثہ کو یہ فرمانے لگے کہ اے زید، تم میرے مولا ہو، اور اس مولا سے مراد غلام کا لیا جاتا ہے۔ تینوں کو یہ فضیلت عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ جو شہزادی ہے یہ میں جعفر طیار کی کفالت میں دوں گا، کیونکہ یہ جعفر طیار کی جو وائف ہیں، یہ ان کی یعنی حضرت امیر حمزہ کی جو وائف اور جعفر طیار کی وائف، یہ دونوں آپس میں سگی بہنیں ہیں، تو اس بچی کی وہ خالہ ہوتی ہے، تو یہ زیادہ حقدار ہیں کہ امیر حمزہ کی شہزادی کی کفالت جعفر طیار کرے۔ تو آپ کی شہزادی کی کفالت حضرت جعفر طیار فرمانے لگے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ شہید ہوئے، حضور نے جو جملے اس وقت ارشاد فرمائے وہ یہی تھے کہ اے میرے چچا، اے غموں کو دور کرنے والے چچا، اے میرے چچا، خیرات کو تقسیم کرنے والے چچا، اور آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، اور اکثر جب سید الشہداء کے مزار پر آپ تشریف لے جاتے، حضور اکثر تشریف لے جاتے تو یہ عرض کرتے، اے اللہ میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا نبی ہوں، اور ایک عجیب سی کیفیت ہوتی، یہ عرض کرنے لگتے، اے اللہ میں تیرا نبی ہوں، اور یہ سید الشہداء یہ میرے چچا ہیں، یہ امیر حمزہ یہ میرے چچا ہیں۔ بار بار آپ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ جاری ہوتے، اور اس قدر محبت فرماتے کہ ہر سال 15 شوال المکرم جس دن آپ شہید ہوئے، اس موقع پر اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر حمزہ کی قبر پر تشریف لے جاتے، اور یہی معمول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مخدومہ کائنات سیدہ
بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا رہا کہ بی بی سیدہ پاک کہ جن کے آنچل کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، کبھی کوئی روایت نہیں ملتی کہ بی بی پاک اپنے گھر سے باہر قدم رکھا ہو. یہ وہ عظمتوں والی پاک بی بی کہ جن کے دوپٹے کو بھی کبھی کہتے آسمان نے نہیں دیکھا. اس قدر باحیا یہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، کبھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ کسی کام کے لیے باہر تشریف لے گئی ہوں. نہیں، حضور کے وصال فرما لینے کے بعد ہر جمعہ کے دن سیدہ کائنات امیر حمزہ کے مزار پر تشریف لے جاتی، اور وہاں کافی دیر تک بیٹھی رہتی، یہاں تک کہ نماز بھی پڑھتی اور وہاں بیٹھی رہتی اور روتی اور کچھ وقت وہاں گزارتی. پھر آپ جو ہے اپنے گھر تشریف لاتی. ایوری فرائیڈے سیدہ کائنات کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے دولت کدے سے نکل کر اگر کہیں جاتی تھی بی بی پاک تو وہ سید الشہداء کے مزار پہ جاتی، اور پھر اپنے ہاتھوں سے قبر کو بھی ٹھیک کرتی، مٹی کو ٹھیک کرتی. اور یہاں تک کہ کچھ مورخین نے لکھا کہ ایک جھنڈا بھی وہ نصب کیا گیا تھا آپ کے مزار کے قریب اس نشانی کے طور پر کہ یہ قبر حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر ہے. تو سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کا امیر حمزہ پاک کی قبر پر جانا یقیناً حضرات گرامی یہ اسی بات کو اجاگر کرتا ہے کہ جناب امیر حمزہ کا مقام اور مرتبہ کس قدر بلند ہے کہ بی بی پاک کہیں نہیں تشریف لے جاتی مگر وہ بھی امیر حمزہ کی قبر پہ جاتی تھی. اور یہ بات میں نے عرض کی کہ آج دن تک اور قیامت تک مدینہ طیبہ میں وہی شخص انٹر ہوگا کہ جسے امیر حمزہ اجازت دیں گے. ان کے بغیر کوئی شخص مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ جنگ احد کے مقام پر ہوئی جو مدینہ طیبہ سے باہر تھا. اب یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ سیدہ بی بی پاک جب تشریف لے جاتی تھی تو اس وقت یہ احد مدینہ طیبہ میں نہیں تھا، مدینہ سے باہر تھا. اس کے باوجود بھی سیدہ بی بی پاک اب تشریف لے جاتی اور یہ بتاتی کہ لوگوں سید الشہداء امیر حمزہ کا مقام کس قدر بلند ہے. اور یہی طریقہ رہا ہے آج بھی بزرگوں کا کہ وہ جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سلام